یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں زہد و تقو کی خوشبو رچی بسی تھی، اور علامہ شیخ محمد بن البانی البزاز جو کہ علم و حکمت کے رسیا اور مکہ معظمہ کے گوشے میں مجاور بن کر دن گزار رہے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا صرف ذکر الہی تھا، لیکن مجاورت کی یہ زندگی بظاہر پرسکون تھی، مگر آزمائش کا وقت تب شروع ہوا جب مکہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی اور قافلوں کی آمد کم ہو گئی، جس کی وجہ سے شہر میں اناج کا ایک ایک دانہ نایاب ہو گیا، اور دن گزرتے گئے اور شیخ محمد بن البانی کے پاس موجود جمع پونجی ختم ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن ایسے گزرے کہ ان کے حلق سے پانی کے چند گیونٹوں کے علاوہ کچھ نہ اترا، اور بھوک کی شدت اس حد تک بڑھ گئی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جسم کی طاقت جواب دے رہی تھی اور لبوں پر صرف ایک ہی التجا تھی کہ اے میرے رب مجھے اس آزمائش میں سرخرو کرنا۔ جب نقاہت حد سے بڑھ گئی اور موت کا خوف ذہن پر طاری ہونے لگا تو انہوں نے سوچا کہ اس بند کمرے میں بیٹھ کر جان دینے سے بہتر ہے کہ حرم پاک کی طرف نکلیں، شاید اللہ پاک غیب سے کوئی سبب پیدا فرما دے۔ چنانچہ شیخ محمد بن البانی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مکہ کی تپتی ہوئی گلیوں میں نکلے۔ دھوپ تیز تھی اور زمین تندور کی طرح دہک رہی تھی، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر جب وہ ایک سنسان گلی سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کے پاؤں سے کوئی نرم چیز ٹکرائی۔ انہوں نے نیچے دیکھا تو وہاں مٹی میں آدھی دبی ہوئی ایک ریشمی تھیلی نظر آئی۔ انہوں نے جھک کر اسے اٹھایا تو وہ گہرے سرخ رنگ کی ریشمی ڈور سے مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس تھیلی کو لے کر فوراً اپنی قیام گاہ پر واپس آئے، اور دل کی دھڑکنیں تیز تھیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے ریشم کی اس گرہ کو کھولا تو ان کی آنکھیں چندھیا گئیں، کیونکہ اس تھیلی کے اندر کوئی عام سامان نہیں تھا بلکہ نہایت ہی نایاب، چمکدار اور بیش قیمت موتیوں کا ایک پورا ہار موجود تھا، ایک ایسا ہار جس کا ایک موتی کسی سلطنت کی قیمت کے برابر معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت شیخ محمد بن البانی کی نفسیاتی حالت ایک کڑے امتحان میں تھی۔ ایک طرف 3 دن کی ہولناک بھوک تھی اور دوسری طرف ہاتھوں میں دنیا کی بے پناہ دولت تھی۔ شیطان نے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ تم اس وقت مجبور محض ہو، اور شریعت میں جان بچانے کے لیے حرام بھی جائز ہو جاتا ہے، تو تم اس ہار کا ایک موتی بیچ کر اپنے لیے کھانا کیوں نہیں خرید لیتے؟ لیکن ان کے اندر کا مومن جاگ اٹھا اور انہوں نے سوچا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر امانت میں خیانت کرنا ایک سچے مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فوراً تھیلی کو دوبارہ بند کیا اور سجدے میں گر کر استغفار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ شیخ محمد بن البانی کو باہر گلی سے ایک اونچی آواز سنائی دی، کوئی شخص بازار کی طرف سے چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ شیخ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر کا حاجی، جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نمایاں تھے، ہاتھ میں ایک رومال لہراتے ہوئے پکار رہا تھا کہ اے مکہ کے رہنے والو، میرا ایک قیمتی موتیوں کا ہار جو ریشمی سرخ تھیلی میں تھا کہیں گر گیا ہے، اگر کسی خدا ترس انسان کو وہ ملا ہو تو وہ مجھے لوٹا دے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ جو کوئی مجھے وہ تھیلی واپس کرے گا، میں اس رومال میں بندھے ہوئے پورے 500 دینار بطور انعام اور شکریہ اس کی نظر کر دوں گا۔ 500 دینار اس زمانے میں ایک خطیر رقم تھی جس سے انسان کی پوری زندگی سانور سکتی تھی۔ شیخ محمد بن البانی نے جب یہ سنا تو ان کے دل کو اطمینان ہوا کہ ہار کا اصل مالک مل گیا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو آواز دی اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ حاجی جو شدید گرمی اور پریشانی سے بے حال تھا، شیخ کے کچے مکان میں بیٹھ گیا۔ شیخ محمد بن البانی اندر گئے، وہ ریشمی تھیلی اٹھائی اور لا کر اس شخص کے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی اس حاجی نے وہ تھیلی دیکھی تو اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے تھیلی کھول کر موتیوں کو گنا تو ہار بالکل محفوظ تھا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا رومال کھولا جس میں سونے کے چمکتے ہوئے 500 دینار موجود تھے، اور وہ رقم شیخ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان، تمہاری دیانت داری نے مجھے حیران کر دیا ہے، یہ تمہارا حق ہے، اسے قبول کرو۔ لیکن شیخ محمد بن البانی نے اس رقم کو چھونے سے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اے شیخ، میں نے یہ ہار کسی انعام کے لالچ میں دنیاوی مال کی خاطر نہیں ڈھونڈا تھا، میں نے یہ کام صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر میں اس نیک کام کی اجرت انسانوں سے لے لوں گا تو کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ اپنی یہ رقم واپس لے جائیں۔ وہ حاجی دنگ رہ گیا، کیونکہ اس نے زندگی میں بڑے لوگ دیکھے تھے، لیکن بھوک سے نڈھال ایک ایسا انسان نہیں دیکھا تھا جو 500 سونے کے دینار کو ٹھکرا رہا ہو۔ اس نے بہت اصرار کیا، واسطے دیے، منتیں کی کہ یہ کوئی رشوت نہیں بلکہ میری طرف سے تحفہ ہے، لیکن شیخ محمد بن البانی اپنی بات پر چٹان کی طرح قائم رہے۔ آخر کار وہ حاجی مایوس ہو کر لیکن شیخ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے وہاں سے رخصت
ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ میں حالات مزید کٹھن ہو گئے تو شیخ محمد بن البانی نے محسوس کیا کہ اب انہیں مکہ سے ہجرت کرنی چاہیے تاکہ رزق حلال کے نئے اسباب تلاش کیے جا سکے۔ انہوں نے اپنا مختصر سا سامان باندھا اور جدہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑے تجارتی بحری جہاز میں سفر اختیار کیا جو دوسرے ممالک کی طرف جا رہا تھا۔ سفر کے ابتدائی چند دن بہت پرسکون گزرے۔ سمندر خاموش تھا اور جہاز اپنی پوری رفتار سے لہروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن قدرت کو شیخ کا ایک اور امتحان مقصود تھا۔ سفر کے 7ویں دن اچانک موسم نے کروٹ بدلی اور آسمان پر سیاہ خوفناک بادل چھا گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا سمندری طوفان آیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ تیز ہواؤں کے تھپیڑوں نے سمندر کی لہروں کو پہاڑوں جتنا اونچا کر دیا، اور بحری جہاز لکڑی کا تنکا لگ رہا تھا جو کبھی لہروں کے اوپر جاتا اور کبھی گہرائی میں دھنس جاتا۔ جہاز پر سوار مسافروں میں چیخ و پکار مچ گئی، کوئی رو رہا تھا تو کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ کپتان نے جہاز کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن لہروں کا دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ جہاز بے قابو ہو کر سمندر کے بیچوں بیچ موجود ایک بہت بڑی چٹان سے جا ٹکرایا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لکڑی کا وہ مضبوط جہاز سیکنڈوں میں پاش پاش ہو گیا۔ مسافر ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی لہریں سب کو نگلنے لگیں۔ شیخ محمد بن البانی نے اپنی آنکھوں کے سامنے بوڑھوں، بچوں اور جوانوں کو ڈوبتے دیکھا، اور وہ خود بھی پانی کے ایک گہرے بھنور میں پھنس چکے تھے اور موت بالکل سامنے کھڑی تھی۔ لیکن جہاں سب لوگ ڈوب کر لقمہ اجل بن گئے، وہیں اللہ پاک نے شیخ کی زندگی کی حفاظت کا عجیب انتظام فرمایا، اور جہاز کا ایک بڑا لکڑی کا تختہ لہروں کے دوش پر بہتا ہوا ٹھیک شیخ محمد بن البانی کے قریب آ کر رکا۔ انہوں نے ڈوبتے ہوئے آخری طاقت جمع کی اور اس تختے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ اب منظر یہ تھا کہ چاروں طرف سیاہ ابلتا ہوا سمندر تھا، نہ کوئی ساحل نظر آتا تھا اور نہ کوئی انسان۔ وہ اکیلے اس لکڑی کے تختے پر بھوکے پیاسے دن اور رات گزارنے لگے۔ سورج کی تپش ان کی جلد کو جھلسا رہی تھی اور رات کی سردی ہڈیوں کو کپکپا رہی تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ اسی حالت میں موت و حیات کی کشمکش میں رہے، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی کلام تھا کہ آہ قیوم برحمتک استغیث۔ چوتھے دن کی صبح جب شیخ محمد بن البانی کی آنکھیں بھوک اور کمزوری کی وجہ سے بند ہونے والی تھیں تو لہروں نے ان کے تختے کو ایک نامعلوم جزیرے کے ساحل کی ریت پر لا پھینکا۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ زمین ساکت ہے اور پانی کا شور دور ہو چکا ہے۔ وہ رینگتے ہوئے ساحل سے اوپر کی طرف آئے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دور دراز جزیرے پر مسلمانوں کی ایک بستی آباد تھی۔ بستی کے چند لوگ جب صبح سویرے ساحل کی طرف آئے تو انہوں نے ایک نیم بے ہوش اجنبی کو ریت پر پڑے دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر بستی کی مرکزی مسجد میں لے گئے، جہاں انہوں نے شیخ کو پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ جب شیخ محمد بن البانی کی حالت سنبھلی تو مسجد کے امام اور بستی کے عمائدین نے ان کا گھیرواؤ کر لیا اور پوچھا کہ اے نوجوان، تم کون ہو اور اس ہولناک سمندر کے بیچ ہمارے اس چھوٹے سے جزیرے پر کیسے پہنچے؟ شیخ محمد بن البانی نے گہری سانس لی اور مکہ کے قحط سے لے کر ریشمی تھیلی کے ملنے انعام کو ٹھکرانے ہجرت کرنے اور پھر سمندری طوفان میں جہاز کے تباہ ہونے کی پوری اب بیتی سنا دی۔ جیسے ہی انہوں نے مکہ میں ہار کے ملنے اور 500 دینار کے انعام کو خدا کی رضا کے لیے ٹھکرانے کا تذکرہ کیا تو بستی کے لوگوں کے چہروں پر ایک عجیب سے تاثرات ابھرے اور لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور بعض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس جزیرے کے لوگ بہت سادہ اور دیندار تھے۔ انہوں نے شیخ سے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت ہماری بستی میں بھیجا ہے۔ ہمارے پاس مال و دولت تو ہے، لیکن ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین کا علم سکھانے والا اور قرآن پڑھانے والا کوئی استاد میسر نہیں ہے۔ تم ایک عالم دین ہو، اس لیے تم ہماری مسجد میں قیام کرو۔ شیخ محمد بن البانی نے اس بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیا، اور انہوں نے بستی کے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کی اور بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے لگے۔ ان کا اندازن تربیت اس قدر شفیق اور دلنشین تھا کہ چند ہی مہینوں میں پورا جزیرہ ان کا دیوانہ ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے بہترین کھانا ان کے لیے لاتے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور انہیں اپنا پیشوا مرشد اور روحانی باپ سمجھنے لگے۔ شیخ کی زندگی اب غربت اور قحط سے نکل کر سکون اور احترام کے راستے پر گامزن ہو چکی تھی۔ ایک دن جزیرے کے معززین اور مسجد کے بزرگ شیخ محمد بن البانی کے پاس جمع ہوئے اور نہایت ادب سے عرض کیا کہ اے شیخ، اب کی پاکیزہ زندگی اور علم سے ہمارے جزیرے میں برکت آئی ہے۔ ہماری اب یہ خواہش ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہی رک جائیں اور یہاں مستقل اقامت اختیار کر لیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اب کا نکاح یہیں کروا دیں۔ شیخ محمد بن البانی نے مسکرا کر کہا کہ جیسے آپ لوگوں کی مرضی میں تو مسافر تھا، اللہ نے مجھے یہاں عزت دی، اگر آپ لوگ یہی بہتر سمجھتے ہیں
تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بزرگوں نے خوش ہو کر بتایا کہ ہمارے جزیرے میں ایک بہت ہی نیک سیرت پارسا اور مالدار لڑکی ہے جس کے والدین کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے اور وہ اب یتیم ہے، وہ اکیلی اپنی جائیداد کی وارث ہے۔ ہمارے خیال میں اس جزیرے میں اب سے بہتر اور کوئی مرد نہیں ہے جو اس معصوم لڑکی کا سہارا بن سکے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بات آگے بڑھائیں۔ شیخ نے حامی بھر لی اور چند ہی دنوں میں پورے جزیرے کی دھوم دھام کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح شیخ محمد بن البانی سے کر دیا گیا۔ شادی کی پہلی رات جب شیخ محمد بن البانی اپنی دلہن کے پاس خلوت میں گئے تو رواج کے مطابق دلہن نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور اپنے زیورات درست کیے۔ جیسے ہی شیخ کی نظر دلہن کے گلے پر پڑی تو ان کے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، ان کا سانس رکنے لگا اور وہ حیرت و استعجاب کی تصویر بن کر دلہن کے گلے کو گھورنے لگے، کیونکہ دلہن کے گلے میں ایک ہار چمک رہا تھا اور یہ کوئی عام ہار نہیں تھا بلکہ یہ وہی نایاب موتیوں کا ہار تھا جو ریشم کی سرخ تھیلی میں بند تھا، جسے انہوں نے مکہ کی تپتی گلیوں میں پایا تھا، اور ہار کا ایک ایک موتی، اس کی بناوٹ اور اس کا ڈیزائن سب کچھ شیخ کے ذہن میں نقش تھا۔ دلہن اپنے شوہر کو یوں سکتا کی حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے اور آپ اس ہار کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ شیخ محمد بن البانی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ تمہیں یہ ہار کہاں سے ملا اور یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ لڑکی نے ایک لمبی آہ بھری اور کہنے لگی کہ یہ ہار میرے مرحوم والد کی سب سے عزیز نشانی ہے۔ میرے والد ایک تاجر تھے اور چند سال پہلے وہ حج کی غرض سے مکہ معظمہ گئے تھے، وہاں بازار میں ان کا یہ ہار گم ہو گیا تھا جس میں ہماری زندگی بھر کی کمائی لگی ہوئی تھی۔ وہ مکہ میں دیوانہ وار پھرتے تھے کہ کوئی ان کا ہار لوٹا دے۔ پھر مکہ میں انہیں ایک ایسا غریب لیکن انتہائی دیانتدار نوجوان ملا جس نے وہ ہار بغیر 1 روپیہ انعام لیے واپس کر دیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے والد جب حج سے واپس اس جزیرے پر آئے تو وہ دن رات بس اسی نوجوان کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ رو رو کر خدا سے دعا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ مجھے دنیا میں دوبارہ اس نوجوان سے ملا دے، اور اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں اور اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دوں، کیونکہ اس جیسا بے نفس اور امانت دار انسان میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ لیکن افسوس میرے والد کی اس نوجوان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی اور وہ اسی حسرت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیخ محمد بن البانی کی آنکھوں سے شیفزار آنسو بہنے لگے اور انہوں نے بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ لڑکی حیران رہ گئی کہ ماجرا کیا ہے، تو شیخ نے روتے ہوئے کہا کہ اے میری بستی کی خاتون، خدا کی قسم میں ہی وہ مکہ کا مجاور ہوں اور میں ہی وہ نوجوان ہوں جس نے تمہارے والد کو وہ ہار واپس کیا تھا اور 500 دینار کا انعام ٹھکرا دیا تھا۔ اب باری اس لڑکی کی تھی کہ وہ حیرت کی انتہا پر پہنچ جائے جب دونوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی تقدیر نے کتنے بڑے کینوس پر ان کی زندگیوں کا فیصلہ کیا تھا، تو وہ دونوں سجدہ شکر میں گر گئے۔ جو مال شیخ نے اللہ کے خوف سے حرام مشتبہ طریقے سے لینے سے انکار کیا تھا، اللہ پاک نے وہی مال، وہی ہار اور اس ہار کے مالک کی بیٹی اور اس کی پوری جائیداد حلال طریقے سے شیخ کے قدموں میں لا کر رکھ دی تھی۔ شادی کے بعد شیخ محمد بن البانی کی زندگی انتہائی خوشحال ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دیانت داری کے صدقے ان کی زوجہ کے بطن سے خوبصورت اور نیک اولاد عطا فرمائی۔ بستی کے لوگ ان کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگے، کیونکہ اب وہ جزیرے کے سب سے بڑے تاجر کے داماد بھی بن چکے تھے۔ تاہم دنیا فانی ہے اور یہاں ہر عروج کو زوال ہے۔ چند سال نہایت خوشی اور سکون کے ساتھ گزرنے کے بعد شیخ کی زندگی میں ایک بار پھر آزمائشوں کا دور شروع ہوا اور ان کی وفادار اور نیک سیرت بیوی جو ان کے سکھ دکھ کی ساتھی تھی، اچانک ایک موذی مرض میں مبتلا ہو کر قضاء الہی سے وفات پا گئی۔ شیخ اس صدمے سے ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ یک کے بعد دیگرے ان کے بچے بھی مختلف بیماریوں اور حادثات کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شیخ محمد بن البانی اس دنیا میں پھر سے اکیلے رہ گئے، لیکن اب وہ غریب نہیں تھے کیونکہ ان کی بیوی اور بچوں کی جب جورین نے اس ہار کے موتیوں کی چمک اور نایاب پن کو دیکھا تو بازار میں بولی لگ گئی۔ آخر کار وہ ہار 1,00,000 دینار یعنی سونے کے سکوں میں فروخت ہوا۔ 1,00,000 دینار اس دور میں اتنی بڑی رقم تھی کہ اس سے کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ شیخ محمد بن البانی نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا اور بقیہ رقم سے تجارت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رقم میں اور ان کے کاروبار میں اتنی برکت، اتنی وسعت اور ایسا عروج عطا فرمایا کہ ان کے پاس مال و دولت کا کوئی حساب ہی نہ رہا۔ وہ جہاں ہاتھ لگاتے وہاں سے سونا ابل پڑتا اور وہ جزیرے اور اس کے اطراف کے علاقوں کے سب سے امیر، کبیر اور سخی انسان بن گئے۔ یہ داستان کوئی فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ انسانی تاریخ کا وہ
درخشاں باب ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ سچ ہے نیکی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی اور برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی کی صورت میں ہی ملتا ہے جب انسان اللہ کے خوف سے کسی عارضی فائدے حرام مال کو چھوڑ دیتا ہے تو کائنات کا مالک اس کے اس صبر کو ضائع نہیں ہونے دیتا اللہ پاک دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ جو امانت دار ہوگا خدا غیب کے ایسے پردوں سے اس کی مدد فرمائے گا جس کا انسان اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کر سکتا شیخ محمد بن البانی البزاز نے مکہ کی گلیوں میں صرف ایک ہار بچایا تھا لیکن خدا کی ذات نے بدلے میں انہیں ایمان کی حلاوت سمندری طوفان سے نجات ایک وفادار بیوی عزت دار معاشرہ اور آخر میں 1,00,000 دینار سے شروع ہونے والی وہ دولت عطا کی جس کا کوئی حساب نہ تھا اللہ تعالی ہمیں اس سچی اور سبق آموز داستان سے سچی دیانت داری صبر اور توکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین